فلا خطیب آیا تھا، بہت ہنسایا، مزہ آ گیا۔ فلا خطیب آیا، اس نے جماعتی تقریر۔ یہاں پر جمنا نہیں دیکھنا ہے، میسج اپنے سینوں میں اتارو، اور جلسے سے فائدہ تبھی حاصل ہوگا جب تم یہاں سے کوئی پیغام لے کر جاؤ گے۔ اور میری ماں اور بہنیں بھی کان کھول کر سن لیں، یہ بھی ایک دوسرے کی بہت چغل خوریاں کرتی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے شب معراج میں ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شکران نعمت کرنا اور ذرا ذرا سی بات پر شکوے شکایت کو کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کی تو ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے خاندان میں تم سب سے اچھے کے گھر جا رہی ہو، اور یاد رکھنا فاطمہ قیامت کے دن تم مجھے اس حال میں ملنا کہ علی تم سے راضی ہو۔ اب حضرت علی حضرت فاطمہ کے کون ہے؟ ذرا زور سے بولو۔ اتنا بھی نہیں معلوم، اگر کسی کرکٹر کا نام پوچھ لو، کسی فلم اسٹار کا نام پوچھ لو، بچہ بتا دے گا۔ حضرت علی کون ہے؟ حضرت فاطمہ کے شوہر۔ میرے آقا نے فرمایا رخصتی کے وقت، فاطمہ میرے خاندان میں تم سب سے بہتر شخص کے گھر جا رہی ہو۔ اور یاد رکھنا یہ کب فرمایا سرکار نے؟ رخصتی کے وقت فرمایا۔ ایسے موقعوں پر نصیحت اس لیے کی جاتی ہے کہ نصیحت اثر کرتی ہے، اور وہ بھی ذات سیدہ کائنات کی ہو جو راکیہ ہیں، ساجدہ ہیں، عفیفہ ہیں، اور جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ سرکار ان کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ فاطمہ کہ کل قیامت کے دن علی سے اس حال میں ملنا کہ علی تم سے راضی ہو۔ یہ سرکار تعلیم امت کے لیے فرما رہے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ علی کیسے راضی ہوں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ علی کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر علی کہیں سے باہر سے آئے تو علی کو کھڑے ہو کر سلام کر لیا کرو۔ قسم خدا کی علی کو سلام کرو گی تو علی بھی راضی ہو جائے گا، نبی بھی راضی ہو جائے گا، اور خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ اس حال میں اگر تم علی سے ملو گی تو تمہارا مقام جنت میں سب سے بلند کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ماں اور بہنوں کے لیے بھی پیغام ہے۔ آج تو معاشرے کا ماحول یہ بن گیا کہ رخصتی کے وقت لڑکیوں کو موبائل دے دیے جاتے ہیں کہ اگر سسرال میں کوئی شکایت ہو، شکایت ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لے کے نہیں کھا لیا۔ یاد رکھنا یہ پوری برادری کو یہ میسج ہے، اگر حضرت فاطمہ الزہرا کی کردار کو، ان کے عمل کو اپنی زندگی میں اتار لو تو قسم خدا کی جنت میں کنیز فاطمہ بن جاؤ گی، جنت میں حضرت فاطمہ کی غلام بن کے ان کے سائے میں زندگی گزارو گی۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ اس لیے جس طرح اصلاح یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ ہماری اصلاح کر رہے ہیں، مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے، علماء کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے، آپ کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے، ماں اور بہنوں کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرو، زندگی میں بہاریں آ جائیں گی، زندگی میں خوشگواریاں آ جائیں گی۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو گے تو یاد رکھنا زندگی چند دن کی ہے، اور آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، ان لمٹ، کوئی لمٹ نہیں۔ یہاں یاد رکھنا ایک باکسر ہے جو فٹ بال کھیلتا ہے، اس نے کہا تھا کہ انسان گناہ تو کر لیتا ہے، اچھی بات اگر کسی کی بھی ہو تو وہ بتا دینی چاہیے۔ اس نے کہا کہ لذت کے خاطر گناہ کرتے ہو، لذت تو ختم ہو جائے گی مگر گناہ باقی رہے گا۔ ہم نماز کس لیے چھوڑتے ہیں کہ سردی زیادہ پڑ رہی ہے، وضو کرنے میں دقت آئے گی۔ ہم کس وجہ سے زکوٰۃ نہیں نکالتے کہ مال کم ہو جائے گا۔ یاد رکھو یہ لذتیں ختم ہو جائیں گی، دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت میں آپ کو مجھے ہمیشہ رہنا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے فرمان پہ عمل کرو، اور جو نبی کے فرمان پر عمل کر لیتا ہے وہ کائنات کا سردار ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ سردار۔
ارے ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ کائنات کا سردار ہو جاتا ہے۔ اس نبی کی شان تو یہ ہے کہ بلال حبش سے چلے آئے، مسلمانوں کے امام ہو گئے، سہیب روم سے چلے آئے، مسلمانوں کے امام آ گئے، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی نبی کا ہو جاتا ہے تو ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، اور جو نبی کے در سے پھر جاتا ہے پوری زندگی دنیا میں بھی در بدر پھرتا ہے، آخرت میں بھی در بدر پھرتا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ اس لیے ملت اسلامیہ چلتے چلتے میری کچھ آخری جملے سن لو اور اپنی زندگی میں اتار لو۔ یہ جلسہ جشن دستار بندی کا جلسہ ہے۔ میں مبارکبادی پیش کروں گا محلہ نویان کے تمام حضرات کو، ڈھکیا کی سرزمین پر رہنے والے تمام حضرات کو، اور بالخصوص مدرسہ شیخ العلوم کی کمیٹی کو، یہاں کے اساتذہ کو، معاونین کو، مخلصین کو، کہ ماشاءاللہ ہر سال یہاں سے بچے فارغ ہوتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کا معاملہ الگ تھا، تو اس لیے یہ ماشاءاللہ آپ کے لیے خوش نصیبی ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر بچہ کسی کا حافظ ہو گیا تو اجر اس کو ملے، ایسے نہیں۔ اگر آپ نے ان بچوں کو کھلایا ہے، پلایا ہے، ان کا ادب و احترام کیا ہے، ان کی عزت کی ہے، ان کی توقیر کی ہے، تو قیامت کے دن آپ کو بھی ان کا اجر ملے گا۔ اس لیے کہ بھئی یہ سب سے بہترین تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم تو سب سے بہتر تعلیم ہے کہ نہیں ہے؟ ارے قرآن ہی تو سکھاتا ہے کیسے کھانا ہے، قرآن ہی تو بتاتا ہے کیسے بولنا ہے، قرآن ہی تو بتاتا ہے نگاہیں کہاں رکھنی ہے، قرآن ہی تو سبق دیتا ہے کہ چلنا کیسے ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج ہم نے مغربی تہذیب کو فوقیت دے دی ہے، ڈاکٹروں کو عزت دے دی ہے، ڈاکٹروں کو عزت دے دی ہے، پروفیسروں کو عزت دے دی ہے، انجینئر کو عزت دے دی ہے۔ میں ان کی عزت کا مخالف نہیں ہوں، عزت کرو ڈاکٹروں کی، عزت کرو انجینئروں کو، عزت کرو پروفیسر کی، جس ڈپارٹمنٹ میں رہنے والا ہو سب کی عزت کرو، سب کو دنیاوی بھی تعلیم دو، لیکن سب سے پہلے انہیں قرآن کی تعلیم دو۔ کس چیز کی تعلیم دو؟ قرآن کی تعلیم دو۔ لیکن آج معاشرے کا ماحول یہ بن گیا کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو غیر مسلم تو الگ ہیں، مسلمانی حقیر سمجھ رہے ہیں۔ اور ایسا ہے کہ نہیں ہے کہ غیر مسلم تو دشمن ہیں، لیکن اپنے مسلمان بھی مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے بچوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہو۔ یہ تمہیں کس نے حق دے دیا؟ یہ تمہارا ذہن کس نے بنا دیا کہ جو مہمان رسول ہو، جن کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہو، انہیں تم حقیر جانتے ہو، انہیں تم کم جانتے ہو؟ یاد رکھنا، یہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بظاہر تمہاری نظر میں بلند ہو سکتے ہیں، لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے یہ تمام کے تمام حافظ قرآن کے طلبوں کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، نہ ان کی تعلیم کے برابر ہو سکتے ہیں، نہ ان کے طریقے کے برابر ہو سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، پروفیسر بھی ہے، اور شریعت پر عمل کرتا ہے، اس کا مقام بھی بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ اب یہ تمہارا مزاج ہے کہ تم نے دینی تعلیم کو کیا کھلونا بنا دیا، بچوں کو مدارس اسلامیہ میں پڑھنا چھوڑ دیا۔ اگر یہی حال اس قوم کے رہے نا، ایک دن وہ آئے گا کہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی کوئی امام تمہیں ہاتھ نہیں آئے گا۔ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث کہا ہو، فرشتے جس کے نیچے پر بچھاتے ہو، اور حافظ قرآن کی شان تو یہ ہے کہ جب یہ حفظ قرآن کرنے والا اگر انتقال کر جائے اور اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے حفظ کو مکمل کرانے کے لیے اس کی قبر میں اتار دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو غیر حافظ ہو تو قبر میں اسے حفظ کرائیں گے یا اس کی دھنائی ہوگی؟ اگر کردار اچھا نہیں ہے، گناہ ہے، تو یاد رکھنا خطبہ شعراء یہ تمہیں اللہ ماشاءاللہ جنت کی بشارت دی، اور گناہوں کی کیا ترغیب ہے وہ نہیں بتاتے۔ تم خوش ہو گئے کہ جنت کا ٹکٹ دے دیا، نہ تو کوئی عالم تمہیں جنت دے سکتا ہے،
اور نہ ہی کوئی پیر تمہیں جنت دے سکتا ہے۔ اگر جنت لینی ہے تو قرآن کے دامن کو پکڑنا پڑے گا، حدیث مصطفیٰ پہ چلنا پڑے گا۔ اگر کوئی پیر ایسا ہے جو قرآن کے فرامین پہ عمل کرتا ہے، کوئی عالم ایسا ہے جو قرآن کے فرامین پہ عمل کرتا ہے اور تم اس کے طریقے پر عمل کرو گے، تب تو جنت میں جا سکتے ہو۔ صرف زبانی فائرنگ کرنے سے کبھی جنت میں نہیں جا سکتے، خوش فہمی کا تو شکار ہو سکتے ہو، جنت کے حقدار کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے مدارس اسلامیہ پر بھی توجہ دو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، قرآن بھی پڑھاؤ، عالم دین بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، ڈاکٹر بھی بناؤ۔ تم یہ سوچتے ہو کہ ہمارا بچہ کسی اچھی کالج میں پڑھ رہا، اچھے نمبر حاصل کر لیے، باپ کا سینہ چوڑا ہو گیا۔ یاد رکھو یہ تمہاری زبان ہے، یہ تمہاری اصطلاح ہے کہ میرا بچہ بی اے میں ہے، ایم اے میں ہے، بی ایس سی میں ہے، بی ایڈ میں ہے، یہ صرف تمہاری دنیاوی اصطلاح ہے۔ تم نے انہیں اچھا سمجھ لیا۔ ہم آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھ کر دیکھتے ہیں، یا رسول اللہ سب سے بہتر کون ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسرے کو قرآن پڑھاتا ہے۔ اب یہ بتاؤ، جسے سرکار سب سے اچھا کہہ دے، کائنات میں اس سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے؟ جی نہیں۔ زور سے بولو، اس سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور دوسرے کو قرآن پڑھاتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اتار لو، ان کے طریقے کو اپنی زندگی میں اتار لو۔ میں دعوے کے ساتھ یہ بات اعلان کہہ کر جا رہا ہوں، اگر آپ 40 دن عمل کر کے دکھا دو، نماز پڑھ کے دکھا دو، اگر گھر میں بیماری ہو، گھر میں پریشانی ہو اور تم شریعت کے احکام پہ عمل کر لو۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں ٹینشن رہتی ہے، مال و دولت کماتے ہیں لیکن ٹینشن ختم نہیں ہوتی۔ یاد رکھ لو، اپنی توجہ کو دنیا سے ختم کر لو، قسم خدا کی کبھی یہ دنیا کی تھکاوٹ تمہیں پریشان نہیں کر سکتی، بلکہ دنیا سے جتنا تم دور بھاگو گے اتنا ہی مال و دولت تمہارا پیچھا کرے گا۔ اور یہ میرا قول نہیں ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جتنی دور تم دنیا سے بھاگو گے، مال و دولت سے بھاگو گے، یہ مال و دولت اتنا ہی تمہارے قدموں میں آئے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرو۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ اگر کوئی نبی سے خلوص کے ساتھ محبت کرتا ہے تو جب جانتے ہو وہ پل صراط سے گزرے گا۔ پل صراط سمجھ رہے ہو جی؟ کسا کہتے ہیں پل صراط؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اس کے اوپر گزرنا ہوگا، لیکن جو گناہگار ہوں گے کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے۔ لیکن جو نبی سے سچی محبت کرتا ہوگا نا تو جانتے ہو جہنم کیا کہے گا؟ اے نبی سے محبت کرنے والے جلدی گزر جا، اس لیے کہ تیرے نور ایمان نے، تیری محبت رسول نے میرے شعلوں کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ جب نبی سے محبت کرنے والا پل صراط کی طرف آئے گا تو پل صراط اسے صدا دے گا، اے گزرنے والے گزر جا، اس لیے کہ تیرے نور ایمان نے میری آگ کو بجھا دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے چہرے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تو کبھی سوچتا ہوں تنہائی میں یہ باتیں اس لیے نہیں کر رہا آپ سے کہ آپ سوچیں کہ میں بہت نیک ہوں، نہیں، میں بھی گناہگار ہوں، انسان ہوں، لیکن میرا مقصد آپ حضرات کی اصلاح ہے۔ اگر ایک نے بھی عمل کر لیا تو میرے لیے بھی انشاءاللہ ذریعہ نجات بن جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پوری رات گزر جائے، ایک بات ذکر کرو گے 1000 شاخیں آپ کے ذہن میں آئیں گی، لیکن میں وقت کی قلت کو سمجھ رہا ہوں، آخری جملوں کی طرف جا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ اگر کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے، ان کے عشق میں آ جائے، تو جانتے ہو وہ اس بیماری سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو عشق ہو جائے، عشق سے مراد یہ وہ بیماری نہیں ہے۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فنا ہو جائے تو پوری دنیا سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اب آپ حضرات اپنے ذہن کو تھوڑا میری طرف کریں کہ دنیا میں اگر کوئی انسان بیمار ہوتا ہے
تو کیا کرتا ہے؟ وہ یہ چاہتا کہ میری بیماری ختم ہو جائے. وہ چاہتا کہ نہیں چاہتا؟ وہ چاہتا ہے کہ میری بیماری جلد از جلد کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے، دفع ہو جائے. لیکن اس بیماری کو یہ انسان ختم کرنے کے لیے ڈاکٹروں کے پاس لائن لگاتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، ڈاکٹر کے ناز و نخرے برداشت کرتا ہے، صرف کس لیے کہ بیماری ختم ہو جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ان کے عشق میں رونا، یہ ایسی بیماری ہے کہ عاشق یہ کہتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضول کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہو جائے، ان کے عشق میں درد اٹھنے لگے، تو وہ اس درد کا علاج کرانا نہیں چاہتا. ایک آپ اور ہم ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، علماء کی عزت نہیں کر رہے ہیں، والدین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. ارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے یہی تو پیغام دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کامیابی چاہتی ہے، اگر تمہیں اپنی گناہوں کو بخشوانا ہے، تو احمد رضا تمہیں اس چیز کی ضمانت دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر لو، خلوص تمہارے دل میں ہوگا، وہاں فرشتے جنت میں تمہارے لیے جنتی بچھونا لیے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم